یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے. کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو, نماز کے قریب مت جاؤ. کب؟ جب تم نشے میں ہو, ہوش میں ہو, پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہے ہو. اللہ حتی تعلموا ما تقولون. کب تک نماز نہ پڑھو؟ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو؟ یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی گانا گا رہے ہو؟ آئی ایمانوں والو, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو, اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون. جو تم جانتے ہو, جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو, وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی ہے. سبب ورود, یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی. کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, سنیے, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, اور مدینے میں دعوت ہو گئی. انصاری نوجوان نے دعوت کر دی, اور کس کی دعوت کی؟ ایک عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا کھایا, حضرت علی نے بھی کھانا کھایا, اس انصاری نے بھی کھانا کھایا. شراب حرام نہیں ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے, بہت سے لوگ اس کا ٹیسٹ بھی جانتے ہوں گے. اور پھر کیٹیگریز بھی الگ الگ, انگور کا ٹیسٹ الگ, کھجور والی کا الگ, تاڑی کا الگ, چاول کو سڑا کے بنایا جائے تو اس کا الگ. اب منہ لگنے کی بات ہے, کسی کو گورو منہ لگا ہوا ہے, کسی کو کھسی منہ لگا ہوا ہے, کسی کو دیسی مرغا, کسی کو پولٹری ہے, الگ الگ طرح کا. شراب کا دور چلا, شراب پی سب نے. جب حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے. شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں, اور اسی وقت اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز کا, مغرب کا. اذان کی آواز آنے لگی, اور کسی نے انہی تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھانے کا. چلو پڑھاؤ نماز. اب چڑھی تو تھی, اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ. وہ دلی پہ یاد ہے نا, ایک بار پولیس والے لاٹھی مار رہے تھے, مودی جی آ رہے ہیں, اور وہ کہتا کون آ رہا ہے, شرابی کہتا کون آ رہا ہے, مودی جی آ رہے ہیں. بھاگ جا, ہٹ سواری آ رہی, میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی بولتا وہ کیا ہوا, آ رہے سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے, ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی. اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیے, چلو پڑھاؤ. سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. چڑھتی جا رہی ہوں, گردن جھکتی جا رہی ہوں. بسم اللہ. اب پڑھنا ہے ان کو, قل یا ایھا الکافرون, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں, اب وہ جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہی. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. معنی ہی بدل گیا. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اب پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے, لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون لا نحن نعبد ما تعبدون. پھر وہی نکل رہا ان کے منہ سے. کسی طرح خیر
صلی نماز ہوئی، معنی ہی بدل گیا بھائی. لا اعبد ما تعبدون، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ ہے. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، اے محمد کہہ دو اے کافرو، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. پھر معنی ہی بدل گیا. یہاں نماز ختم، وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. نوجوانوں، اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی، اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کا مرثیہ گانے لگی، جن کی عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ کو اتارا. اتنی خطرناک چیز، اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، شرم نہیں آتی. ہائے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. یہ ہے. لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی، یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا، اب حرام ہو رہی ہے. کب؟ سنیے، مدینے کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے، انصاری بھی موجود ہے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں وہ بھی موجود ہیں. محفل سجی ہے، مکے کے مدینے کے انصار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں. کئی لوگ ہیں، کوئی جشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں سب شامل ہیں. کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے. لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے. میں مہاجر ہوں، ایک کہتا میں قریشی ہوں، محمد رسول اللہ قریش خاندان میں آئے، میرا خاندان سب سے افضل. دوسرا کہتا تم بھوکے تھے، ننگے تھے، تمہیں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی، ہم افضل ہیں. وہ کہتے نہیں قریشی افضل، یہ کہتے نہیں انصاری افضل. ایک دوسرے سے بڑھنے لگا، کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں. میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مہاجر ہوں، میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، میں نے تمہیں جگہ دی ہے، تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، تمہارے پاس کمانے کو کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیت دیا ہے، ہم نے تمہیں اناج دیا ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم بڑے ہیں. کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سنبھالا. اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب شراب حرام ہو رہی ہے. کیا کہہ دیا گیا؟ انما الخمر، ہر قسم کی شراب، سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کی. بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اشارہ سمجھ لینا، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ
صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے، بس کھجور سے، چاول سے، اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھجور سے نہیں بنی ہے، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ لیکن الخمر میں الف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، ہر قسم کی شراب۔ بہت سے لوگوں کے ہاں، پھر سن لو، صرف کھجور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور بقیہ سب حلال۔ اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے۔ مثلا ہم نے ایک گلاس شراب پی لی، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ 2 پی لیا گلاس، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اب حرام نہیں۔ ایک حرام بھی ہے ان کے ہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے، جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے۔ مثلا ہمیں 10 گلاس پینے کی عادت ہے، 9 گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو 9 حلال ہے، 10ویں میں نشہ ہے تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے۔ میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشہ آتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے۔ جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آتا ہو، کم کھانے سے نہیں، اس کا کم کھانا بھی حرام۔ یہ ہمارے یہاں دلیل ہے۔ جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ خمر کے معنی شراب۔ اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں سر پہ، اوڑھنی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار۔ حمار نہیں، وہ تو گدھا ہو جائے گا، خمار، خے سے۔ شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار۔ خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو، آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار، سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ۔ اور اسی سے بنا خمر، یہ بھی چھپاتی ہے شراب۔ کیا چھپاتی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، عقل کو چھپا دیتی ہے۔ شراب پینے کے بعد عقل کام نہیں کرتی۔ عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیے، آج تک کہتے نہیں بڑا عقل مند ہے۔ عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا۔ باندھنا، جیسے ہم نے، جیسے یہ باندھ دیا انہوں نے، یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا، اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل۔ اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخت سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ؟ اقال۔ اقال، اقال کے معنی رسی۔ اس کو اقال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں۔ آپ عقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں۔ عقل کا معنی باندھنا۔ اس عقل نے، آپ انسان ہیں، انسانیت کو باندھ دیا ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ آپ کی عقل بندھی ہوئی ہے۔ اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے۔ اور جب عقل کھل جاتی ہے، جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اب آپ بندھے نہیں ہیں، اور بندھے نہیں ہیں
تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ کسی نالی میں گر جاؤ گے تو اس کو بھی زمزم، نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیو گے، کیونکہ اب آپ کی عقل بندھی نہیں ہے، آپ انسان ہیں، بندھے نہیں ہیں، کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عقل، یعنی عقل کا معنی باندھنا، جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے، اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا، عقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و آبرو کو لوٹ بیٹھیں گے، لوٹ لیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو۔ اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو چھپا لے، کام کرنا بند کر دے۔ اس لیے جنت کے اندر خمر نہیں ملے گی، کہتے نہیں شراب کی نہر میں، ہاں جنت میں شراب ملے گی، جنت میں شراب ملے گی، خمر نہیں ملے گی۔ عربی میں تو خمر کہتے ہیں، ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی عقل کو چھپا لے۔ شراب شربت سے بنا ہے، آپ کو شرابن طہورا ملے گا، پاکیزہ شربت ملے گا، پاکیزہ پانی ملے گا، وہ پیجئے۔ اور جنت میں بھی عقل کو چھپانے والی چیز ملی تو میری حور پر تم قبضہ کرو گے، تمہاری حور پر ہم قبضہ کریں گے۔